السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سعد صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام آخر کیوں کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، کراچی میں اس وقت آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی گلی محلے چوراہے پہ چلے جائیں یا کسی بھی سڑک کنارے سے اگر آپ کا گزر ہو تو آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کہ گرمی یا سردی، دھوپ یا چھاؤں سب چیزوں کو دیکھے بغیر ایک جگہ پر بیٹھ کر نشا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جناب عالی، اس وقت نوجوان نسل جس تیزی کے ساتھ اس بری لت میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہی حساس موضوع ہے، یہ نشے کی لت جو نوجوان نسل کو کھا رہی ہے، آخر اسے کب ختم کیا جائے گا؟ کیوں کر رہے ہیں یہ نوجوان نشہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اور کیا اگر آپ کا یا ہمارا کوئی عزیز، کوئی جاننے والا اس لت میں مبتلا ہو گیا ہے تو کیا اسے بچایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں؟ جو لوگوں کی ایک مت ہے کہ جناب نشہ اگر ایک شخص نے شروع کر دیا ہے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کراچی شہر کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ان تمام تر چیزوں پہ بات کرتے ہیں آج اپنے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اس موضوع پر ماہرین کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ عوام کیا کچھ سوچتے ہیں اور کیا کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سب سے بڑھ کے جو لوگ اس برے عادت کے وکٹم خود رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا کسی نہ کسی وجہ سے، وہ کہیں نہ کہیں سے اس لت میں لگ کر جو ہے وہ سالہ سال اپنے خراب کرتے رہے، آج جب انہیں احساس ہوا ہے اور وہ علاج کی طرف آئے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں، یقینی طور پر ان کے جو ایکسپیرینس ہے اور جو ان کی آپ بیتی ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک ساتھی، ایک ایسے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر، آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ایسی مجبوری آئی تھی کہ آپ نے سوچا یار اب چلو نشہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے، ماہرین سے، ڈاکٹر سے، وہ تو کہتے ہیں نشہ تو کڑوا ہوتا ہے، کوئی ایسا اس کا ذائقہ نہیں اٹھتا مٹھائی کی طرح، کسی بسکٹ کی طرح کہ آدمی اسے بار بار کھائے۔ تو کیوں آپ نے سوچا نشے کی طرف جانا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ سوچا ہو کہ میں نشے کی طرف جا رہا ہوں یا پھر اچھا ہے اور برا ہے، مطلب ارادی طور پر آپ نہیں؟ ارادتاً نہیں تھا میرا کچھ بھی ایسا فیل۔ ہاں، کچھ ایسا ضرور موقع آیا کہ ایونٹس ہوا، کہیں گیٹ ٹوگیدر ہوئی، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی چرس پی رہا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی دن میں ہم نے بھی اس میں ایک دو دفعہ ہاتھ لگا لیا، تو ان سب چیزوں کو لے کے تو ہلکے ہلکے ایک سرکل بنتا ہی چلا گیا۔ ڈیورنگ دا ایئر ہم لوگ نے پورے ان سب چیزوں کو ڈائگنوز کر لیا جو انسانوں کو دور کرتی ہیں انسانیت سے۔ اس میں چرس بھی آ رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آئس بھی آ رہی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پاؤڈر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور میرا سرکل کچھ ایسا تھا، اس میں ہر طرح کے دوست موجود تھے جنہوں نے ان سب چیزوں کو ٹرائی کیا ہوا تھا، تو میں بھی اس لت میں پھنستا ہی چلا گیا۔ شروع میں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور 2-3 بار لوں گا اور سیٹ ہو جاؤں گا، مگر وہ میرے ایسی ایڈکشن بن گئی، ایسی عادت بن گئی کہ مجھ سے اس کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ اور بالکل سر ایسا ہی تھا، ایون یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صبح سے شام کر لوں گا، میں صبح سے دوپہر نہیں کر پاؤں گا، چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے؟ چند گھنٹے بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ ایک نشے سے دوسرے نشے کے دوران کتنی دیر تک آپ ریلیکس رہ سکتے ہیں؟ ودن 2 and 3 hours، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ہر 2 سے 3 آور بعد آپ کو جو ہے نا آپ کو نشہ چاہیے۔ اچھا، وہی کوانٹٹی میں وہی ورائٹی چاہیے جس کی آپ کو نیڈ ہے، وہی ورائٹی بھی چاہیے ہوتی ہے؟ دیٹس مین کہ جو ڈیلر بیچ رہا ہے پھر اسی کی ترلے منتیں کرنی ہے؟ بالکل اسی آپ کو 0.5 کا مال چاہیے جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ انٹیک کر رہے ہیں، اس سے کم کی اس کی وسکوسٹی ہوگی تو وہ آپ کے لیے پورا نہیں کر رہی ہوگی، آپ دوسرے نشوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اسی لیے آپ کو اس چیز کو پورا فالو کرنا ہے، اسی پروسیجر کے اوپر واپس جانا ہے اور شام تک اس کو کلیکٹ کر کے انٹیک کرنا ہے۔ اس کے لیے تو بھاری رقم چاہیے، روزانہ کئی 100 کئی 1000 روپے بھی ہو سکتا ہے جناب۔ اس کے اوپر روز کے آپ کے 1500 روپے کا آپ کا نشہ ہوتا ہی ہے۔ 1500 تو اس شخص کے پاس ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے۔ آپ کی ایک دہاڑی پوری جو ہے نا نشہ کرواتی ہے، جو صبح سے لے کے شام تک لوگ کپڑے کچرا بین رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ
گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ سوزوکی کے ڈرائیور ہوتے ہیں یا بس میں کلینڈر ہوتے ہیں, کچھ بھی ایکس وائی زیڈ پورا دن محنت مزدوری کرتے ہی نشہ کرنے کے لیے. نشہ کرنے کے لیے ہیں کہ تاکہ ان کے نشے پورے ہو سکیں. میں نے اس چیز کو 1 سال فالو کیا پورا. میں ایک بہت ہی اسٹیبل جگہ پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جاب کرتا تھا. اوکے, تو میں اس چیز کو اس لیے سروائیو کر سکتا تھا کہ میں اپنا پیسے ہوتے خرچہ نکال لیا کرتا تھا, اور اس چیز کو مگر میں نے اس چیز کے اندر خاص طور پہ یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے اپنا نکلنا مشکل لگا. میں اس کے بعد پھنس گیا تھا, میں نہیں نکل پا رہا تھا اس کے اندر سے. تو مجھے کسی نے سن رائز کا مشورہ دیا, سائیکوٹک سینٹر کا, کہ تم سن رائز سائیکوٹک کو دکھاؤ جا کے. یہ پریویس ایئر کی بات ہے, 2024 کی اینڈ کے دن تھے. اس میں مجھے احساس ملے تھے, تو انہوں نے مجھے بولا کہ بے فکر رہو بیٹا, تمہارے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو میں تمہیں سپورٹ کروں گا. اوکے. اس وقت تک میرے پاس آپ نے علاج کا ارادہ خود کیا؟ میں نے خود کیا, بالکل اپنے گھر میں بیٹھ کے, اکیلے میں بیٹھ کے کیا. میرڈ ہے؟ میرڈ ہوں. بچے ہیں؟ جی ہاں. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں میرے. اوکے. تو یہ میں نے اپنا خود فیصلہ کیا. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا. جب آیا میری جاب نہیں تھی, نہ میرے پیسے تھے, وہ سب میں برباد کر چکا تھا. 3 مہینے تک میرا علاج کیا, میرے گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلنے دیا. ایون یہ کہ اس کے بعد جب 3 مہینے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا کوئی گھر بار ہے, کوئی ہے کچھ سپورٹ کر سکے, میں نے اپنے بھائی کا نمبر دیا. میں نے کہا ان کو بلاؤ. تو ان لوگوں نے آ کے سب چیزیں فلفل کی, اور پھر ریگولرلی مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے اور مجھے بتاتے بھی رہتے تھے. جس دوران آپ نشہ کر رہے تھے اس دوران سب سے بڑا نقصان زندگی میں کیا ہوا آپ کا؟ اس دوران سب سے بڑا نقصان میں نے اپنے قیمتی وقت کا کیا. کیا زبردست, جو میرا قیمتی ٹائم تھا, جس کا کوئی نیم البدل نہیں. جو اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. میں ایک ٹاپ آف دی لائن ورکنگ کمپنیز کا امپلائی تھا, اور اس بیچ میں نے نشے کے چکر میں اپنی جاب کو چھوڑ دیا. ورنہ آپ آج ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ ہوتے, ایک ویل سیٹ جاب ہوتی ہے آپ کی. سر میں ایک آرگنون بایو سائنس میں ہوتا تھا, او بی ایس نام سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, اس میں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو تھا. اس کو لاس کیا میں نے. اس میں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے اندر ان کی جاب لگے, لازمی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی اس کمپنی میں جاب کریں. اب کیسے حالات ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا علاج کو, اور اب کتنی دفعہ نشہ وشہ کیا ہے اس دوران؟ تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے. گھن آتی ہے نشہ کرنے سے, گھن آتی ہے, گھن آتی ہے. یہ کوالٹی ان کی چڑ ہو گئی ہے آپ کو, اس سے چڑ ہے مجھے اس چیز سے کہ کوئی سامنے بھی رکھ دے گا تو آپ نے نہیں اٹھانا ہے. اس کو اتنا لمبا لیکچر پہ لاؤں گا, وہ کہے گا کہ یار نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے. زبردست. کیونکہ میں نے سیکھا اس چیز سے کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. آج جو منہ چھپا کے کھڑا ہوں تو یہ شرمندگی ہے نا, نہ اس کے علاوہ بندہ کہتا ہے کون نہیں آنا چاہتا کیمرے کے آگے. اگر آپ کیمرے کے آگے نہیں آ سکتے تو آپ کو شرمندگی ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوا تھا. کچھ اچھے ادارے ہیں. ریئلی اپریشیٹڈ, بہت زبردست میسیج ہے, اور میں چاہتا ہوں یہ ہر وہ شخص ان لوگوں کو سنائے یہ ان کا میسیج, جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ جنہیں سنانے کی ضرورت ہے. شاید ان کے دل پہ کچھ اثر ہو جائے اور وہ بھی اپنے علاج کی طرف آنا شروع کریں. دیکھیں, سب سے بڑی چیز جب آپ اس بری لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آپ کا پیسہ تو خراب ہوتا ہے, آپ کی صحت تو خراب ہوتی ہے, مگر سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت خراب ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آنا. اگر آپ نوجوانی میں ہیں تو آپ کی نوجوانی خراب ہو رہی ہے, اگر آپ مڈل ایج میں آ چکے ہیں تو آپ آنے والے وقت کو مزید خراب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. علاج ممکن ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, ایک ایسا شخص جس نے سوسائٹی میں چلنے والا کوئی نشہ اس وقت نہیں چھوڑا, کراچی شہر میں چلنے والا بھرپور تعداد پہ کیا, روزانہ کی بنیاد پہ کیا. آج وہ شخص پچھلے 1.25 سال سے نشے کو ہاتھ لگائے بغیر اچھے طریقے سے, بلکہ پہلے سے بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ یہ نشہ نہیں کرنا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات کریں. بات کی جا رہی ہے بچوں میں نشے کی بڑھتی ہوئی عادت کی, نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی عادت کی, مگر یہ ایک ایسی لت ہے, ایک ایسی لعنت ہے جس نے عمر کے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا ہے. آپ کو نشہ کرنے والوں میں 12 سال سے لے کر اور 50-55 سال کے لوگ بھی نظر آئیں گے. میرے ساتھ ایک ایسے ہی شہری موجود ہیں جو کہ اس بری لت کے اندر کئی سال مبتلا رہے.
ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, شروع سے بچپن سے نشہ کر رہے تھے یا کس عمر میں آپ کو یہ نشہ؟ میں جب ینگ تھا اور اپنی پیک پہ تھا, بالکل پیسہ آنے لگا تھا میرے پاس. یعنی پہلے ہمارے والد صاحب اکیلے تھے, اکیلا پورا گھر سنبھالا, بچوں کو پڑھایا لکھایا. جب میں نے نوکری جوائن کی, میں ایک سوئچ گیئر انڈسٹری میں ایز اے سپروائزر جاب کرتا تھا, پینلوں کی کمپنی میں. تو لبرا انجینئرنگ نام تھا اس کا. ہاتھ میں پیسہ آیا, جب ہاتھ میں حد سے زیادہ پیسہ آتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کو دے دو, وہ رکھ لیں گے. میں ان کو دیتا کم تھا, اپنے اوپر زیادہ خرچ کرتا. پھر ایسی صحبت سے بچنا چاہیے جو کہ آپ کو غلط راستے پہ لے جائے. آپ کو صحبت نے خراب کیا؟ جی, مجھے صحبت نے خراب کیا. میرے کچھ دوست ایسے تھے جو نشہ کرتے تھے, تو میں کبھی کبھی ڈپریس ہوتا تھا, کوئی بات دل پہ لگ جاتی تھی, والد صاحب ڈانٹ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا پہ یار تو چھوڑ سب کچھ, یہ لے اور تو سب کچھ بھول جائے گا. یعنی لیکن وہ میرے دشمن تھے, بیسیکلی دوست نہیں تھے, دشمن تھے. جو دوست ایسا کرے وہ کہاں دوست تو روکتا ہے برے کام سے. جی, جو اچھا دوست ہے آپ کے بہترین ساتھی ہے, آپ کے برے وقت میں آپ کے کام آئے گا. تو مجھے یہ لت پڑی, میں چرس پینے لگا تھا اور پھر بعد میں ترقی کر کے آئس کا نشہ کرنے لگا تھا. ہاں, ڈرنک وغیرہ نہیں کیا میں نے, شراب وغیرہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ حرام ہے. چرس بھی اس طرح سے پیتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ یہ نا اچھی ہوتی ہے, بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, سن کر دیتی ہے کام, بندہ اس میں آپ کھائے پئیں گے نا تو آپ کا باڈی بنے گی اور آپ یعنی اپنے اندر انرجی میں. یہ جو خود ساختہ ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ وہ کہتے تھے. ہاں, یعنی جو وہ فیل کرتے تھے انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. لیکن یہ غلط ہے. نشہ پھر نشہ ہے. نشہ انسان کو دنیا میں تنہا کر دیتا ہے. اور میری خدارہ اپیل ہے کہ کسی قسم کا نشہ نہ کریں. میرے گھر میں کوئی بھائی ایسا نہیں ہے جو نشہ کرتا ہو. میں پتہ نہیں کیسے اس لت میں پڑ گیا. گھر کا سب سے بڑا ہوں اور بڑے کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے. میں اس لت میں پڑ گیا تھا, لیکن میں بڑا ان کا آبھاری ہوں کہ بھائی یہاں میرا بڑا اچھا خیال رکھا گیا اور میں نے نشے جیسی لعنت سے چھٹکارا پایا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے نشہ نہیں کیا؟ میں یہاں آئے ہوئے مجھے 4تھا مہینہ چل رہا ہے. 4 مہینے سے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا؟ 4 مہینے سے ہاتھ نہیں لگایا. اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیا کہ اب میں نشے کو بھول چکا ہوں. یعنی بندے میں خود اعتمادی ہو نا, اور کانفیڈینس, وہ کیسا بھی نشہ ہو چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ یہ خواہ کی بات کرتے ہیں کہ بھائی نشہ تو زندگی بھر نہیں چھوٹتا, نہیں, غلط, جھوٹ ہے یہ, غلط ہے, غلط بات ہے. آپ میں اتنی ول پاور ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں ہر بری چیز سے چھٹکارا حاصل کریں. اب میں جوانی میں ہر برا کام کیا, سب کچھ, نمازیں نہیں پڑھتا تھا, لیکن اللہ سے دعا کرتا تھا اگر کوئی بھی نماز پڑھتا تھا. بیسیکلی جمعہ فیوریٹ تھا, بس جمعے کی نماز پڑھ کے ہم مسلمان ہو جاتے تھے, اور وہ بھی کبھی گئے کبھی نہیں گئے. لیکن میں دعا مانگتا تھا, میری دعائیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. میں کہتا تھا یا اللہ میں جو نماز پڑھی اس کو قبول و منظور فرما, اور نماز کے لیے میرے دل میں محبت اور جستجو پیدا کر دے. میں کام کو چھوڑ کے نماز کی طرف راغب ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے میری دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ اپنی شیرک سے زیادہ قریب ہے بندے سے. اللہ نے میری دعا قبول کی. میں یہاں آیا تھا تو یہاں پہ میرے سامنے رمضان کا مہینہ آیا. رمضان میں شیطان بنا تھا, کچھ بھی نہیں, نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی. اس کے بعد عید گزر گئے, 1-2 مہینے گزر گئے. اچھا, یہاں تھے پیشنٹ, وہ جماعت کراتے تھے, ایک ایک کر کے وہ چلے گئے سارے. اب جماعت کرانے کے لیے کوئی نہیں ہے. پھر میں اللہ تعالیٰ نے کانفیڈینس پیدا کیا. اس سے پہلے میں نے کبھی جماعت نہیں کری تھی. اب میں باقاعدہ سب کو اٹھاتا ہوں اور نماز پڑھاتا ہوں جماعت کے ساتھ, اور مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. نماز اور اللہ سے لو لگا لوں نا تو بس آپ سب کچھ بھول جاؤ گے. اللہ سے مانگو بس. مطلب محبت میں, عشق میں, عقیدت میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا نشہ اس کے آگے فیل ہے. نشہ کر رہے ہیں آج کل نوجوان, ہر جگہ چوراہے پہ, گلی محلے میں نظر آتے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں اتنا نشہ؟ بس یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے. بے روزگاری ہے, اسی پہ سوچتے بے روزگار ہو جاتے پھر بھی کرتے. آپ سمجھتے ہیں جو بے روزگاری کے بعد بندہ نشے کی طرف جاتا ہے؟ ہاں, نشے کی طرف بے روزگاری ہو جائے ضرور نشے کی طرف جائے گا. پریشانی ہو جائے کیا کرے. ٹھیک ہے, بے روزگاری سے جاتا ہے بندہ نشے کی طرف. نشہ جو کر رہے ہیں آج کل اتنے نوجوان, جہاں جاؤ آپ کو منشیات کے عادی افراد ملے. ہاں بھائی بولو. کیا وجہ ہے؟ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں.
صحیح کہہ رہے ہیں, بے روزگاری ہے, اس کے علاوہ ملک کے حالات آپ دیکھیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, نہ پیٹرول کا پتہ ہے نہ گیس کا. ہم تو ایسے رہ رہے ہیں اس ملک میں, پتہ نہیں ہم لوگ بس زندگی گزار رہے ہیں, جی نہیں رہے, دھکا دے رہے ہیں ہم. حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم کچھ تو کریں. اب اس علاقے میں آپ دیکھیں ساری رات سارا دن لائٹ نہیں ہوتی, رات کو 2 بجے لائٹ آتی ہے. کیا بندہ اپنی زندگی گزارے گا؟ اتنی مہنگائی, اتنے پرابلمس چل رہی ہیں. ٹینشنیں بھلانے کے لیے اور دنیا سے کٹنے کے لیے نشہ کہ کرتے ہیں. دیکھیں ہم بھی تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا, ہم بھی جاب کرتے ہیں. یہ نشہ بہت گندی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور اس پہ تو بین لگانا چاہیے. لیکن یہ ہو بھی رہا ہے ان کی سرپرستی میں نا, حکومت کی سرپرستی میں بک رہا ہے تو کر رہے ہیں. یہ بک رہا ہے. اب آپ ابھی یہ یہاں سے آگے چلے جاؤ, یہاں سے منشیات بکری ہوگی, ان کو کون چلا رہا ہے؟ قریب کے تھانے وانے چلا رہے ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ حکومت ایکشن لے گی, ادارے ایکشن لیں گے, تو ان کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بیچ سکیں. تو یہ سارا جو سسٹم اوپر سے چل رہا ہوتا ہے, سب پتہ ہے عوام کو, سب پتہ ہے, لیکن عوام بس سر جھکا کے چل رہی ہے. جب تک چل رہی ہے, جب عوام لاوا پھڑی جائے گا تو پھڑ جائے گا. جب لاوا پھٹے گا نا اس عوام کا, جب عوام جاگ جائے گی نا, تو جو آپ نے دیکھا ہے سری لنکا میں جو ہوا ہے, اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اور ایک اور ابھی نیپال, اس سے بدتر ہوگا پاکستان میں. پھر اس کو پاکستان کو پھر یہ عوام کو روک نہیں پائیں گے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں, میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ عوام کا خیال کریں. عوام بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے جناب, بڑا اچھا میسج یہاں پر ہمیں ملا ہے. اور ہم بات یہ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ بھائی یہ نشے میں جو دن بدن لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے, کراچی والے کیا سوچتے ہیں, جاننے کی کوشش کرو. سعود آباد چلے جاؤ, جناح اسکوائر چلے جاؤ, کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ, پل کے نیچے, گلی میں, ہر جگہ اچھے فیملیز کے بچے وہ نشہ کر رہے ہیں. بے روزگاری کی وجہ سے. اصل وجہ بے روزگاری ہے. جی ہاں. روزگار تو بہت سارے لوگ ہیں نہیں کرتے نشہ, یا لوگ تنگ آ کر پھر بے روزگاری کے بعد پھر نشے کی طرف جاتے ہیں. نشہ تو خود پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے. لیکن بس جذبات میں آ جاتے ہیں تو جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر نشہ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک, کیا وجہ ہے نوجوان کیوں نشے کی طرف جا رہے ہیں؟ سر نشے کی وجہ, مگر نشے کی طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں, ایک تو ڈپریشن کا شکار بہت ہے. ٹھیک ہے سر, پریشانیاں, بل بھرنا ہے, اسکول کی فیس دینی ہے, اسکول کی فیس, صحیح ہے نا. آپ دیکھیں اخراجات بہت ہیں. ٹھیک ہے نا, انکم آف ریسورسز کم ہے, صحیح ہے, جابس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور کمپنی والے اگر جابس دیتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ اگلے بندے کو رلا دیتی ہے. سیلری ٹائم پہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو 5 تاریخ کا سیلری کا ٹائم دیا جا رہا ہے, 15 کو آ رہی ہے, 15 کو آ رہی ہے, اور جس میں بل بھرنے کی جو ہوتی ہے ڈیٹ وہ 7-10 تاریخ کو نکل جاتی ہے. وہ بل جو ہے وہ پھر پینڈنگ میں پڑ گیا, اس کے پھر ٹیکسز وغیرہ لگا کے ڈبل ہو کے آتا ہے. صحیح ہے, پھر اسی طریقے سے ظاہری بات ہے وہ بیچارہ بل بھرے گا, دکان کا رینٹ دے گا, یا پھر اپنے ادر ایکسپینسو کرے گا, مگر جسے گلوسری آئٹم بولتے ہیں کہ راشن وغیرہ ڈالنا, یا وہ کرے گا. ان ساری چیزوں سے تھک ہار کے پھر وہ بولتا ہے چلو یار 2 کشی لگا لیتے ہیں. 2 کش سے مراد دیکھیں, اگر وہ والا نشہ کر رہے ہیں کہ کش والا, تو وہ تو اللہ معاف کرے, وہ تو ہم نہیں بولے. ہاں سگریٹ وغیرہ جیسے بندہ ہوتا ہے نارمل, ہر بندہ وہی کہ سگریٹ پی لی. میں بات کر رہا ہوں ڈرگس تو اللہ معاف کرے, وہ پاگل پنتی ہے, اپنے آپ کو تباہ کرنے والی. اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات. پہلے کراچی میں اتنے لوگ نظر نہیں آتے تھے نہیں جتنے اب نظر آتے ہیں. بالکل, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے کچھ گیدرنگ اور کچھ ماحول نے خراب کر دیا ہے. ٹھیک ہے, مانا پریشانیاں ہوتی ہیں, بندہ ایک نارمل, صحیح نا, کچھ گیدرنگ بھی ہے, کچھ وہ آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, کچھ آج کل کی جتنی نیو جنریشن ہے نا, وہ شوقیہ طور پہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ فیشن ہے ان کا, ہاں فیشن سمجھ لیں, پیشن سمجھ لیں کہ وہ اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ تو جدید دور ہے, ہر اچھے برے کی تمیز ہر بندے کو ہے, سب کو پتہ ہے دس از رائٹ, دس از رانگ. بالکل. اور نشے میں تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, وہ تو بذات خود ایک ترش ذائقے کا ہوتا ہے, ایک کڑوے ذائقہ کا ہوتا ہے. تو لوگ کیسے پسند کر لیتے ہیں پھر, یا تنگ آ کر جاتے ہیں اس طرف؟ تنگ آ کر تو سر کچھ لوگ تو تنگ آ کر جاتے ہیں, جیسے محبت کے مارے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا, ناکامی ہو گئی محبت میں. ٹھیک ہے, ایگزامس میں ناکامی, محبت میں ناکامی. وہ اصل میں ان کا مینٹلی لیول جو ہے نا, وہ تو تھوڑا سمجھ رہے اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ فائٹ کرنا نہیں جانتا.
کچھ لوگ خودکشی کی طرف بھی جاتے ہیں. تو صحیح نا, وہ نشہ کر لو یا خودکشی کر لو سیم ہے, برابر ہی ہے. برابر ہے وہ. تو کچھ لوگ اس طرف زیادہ چلے آتے ہیں کہ یار وہ سکون. آپ نے دو بڑی وجوہات بتائی ہیں. ایک آپ نے کہا کہ لوگوں کا جو اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے حالات کے پیش نظر, اور لوگوں کی غلط گیدرنگ, یہ انہیں نشے کی طرف. جی جی ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے جناب عالی, یہ دو بڑی اہم وجوہات ہیں. ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, ہمارے شہریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کوئی خود سے جان بوجھ کے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے, وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات پہ ہی بات. چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ بڑھ نہیں کیا شہر کے اندر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہر جگہ موجود ہے, پورے کراچی میں یہی ہر حال جگہ موجود ہے. روک دام ہے نہیں, روک دام ہو تو شاید نہ ہو. ہے. روزگار کی وجہ سے یہ بے روزگاری ہو سکتی ہے, گھریلو ماحول بھی ہو سکتا ہے. ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے, تو تقریباً یہ سمجھ لیں آپ. خدا نہ خواستہ آپ کے کوئی جاننے والوں میں, گلی محلے میں کوئی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایسے لڑکے جو پہلے صحیح ہوں اب نشے میں لگ گئے ہوں؟ ہیں کافی ہیں, کئی ہیں صحیح ہیں جن کو آپ جانتے جو ہیں. بے روزگار تھے, روزگار نہیں ہے, باہر بیٹھنا اٹھنا تھا, اس لائن میں لگ گئے وہ لوگ. بے روزگار, وہ کہتے ہیں نا خالی ذہن جو ہے, پھر اس کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں. شیطان کا گھر بن جاتا ہے, کچھ دوستی ایسی مل جاتی ہے تو وہ چکروں میں لگ جاتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص, ہمارا ایسا بھائی, ہمارا جاننے والا اگر اس برے لت میں لگ گیا ہے, کیا فرض بنتا ہے ہمارا بطور شہری ہونے کے ناطے, ہم کیا کریں؟ سر دیکھیں, ہمارے اسلام میں تو اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے طور پر جس طرح اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, بہتر لا سکتے ہیں, لے آئے. یا لاتے مارے مکے مارے بھگائیں؟ بہتری کے لیے یہ ہے کہ اس کے پیار اور محبت سے سب کو صحیح کر سکتے ہیں ہم. باقی یہ کام تو گورنمنٹ کا کہ اس چیز کو آدمی سنبھالیں, وہ دیکھیں کہ پالیسیز بنائیں ایسی کوئی ایسے نشے کو اقدام ختم کریں کیا جائے. جس سے یہ سلسلہ ختم ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے, بڑی مزید اچھی لوگ بات. بچے ہیں اس میں لگنے سے. مزید بچے, مگر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے کئی ویڈیوز ایسی بھی بنائی اور شیئر کی کہ جس پہ شارع فیصل, جو کراچی کی مصروف اور مشہور ترین شارع ہے, عین اس کی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگ, نوجوان نسل کے لوگ, وہ نشہ کر رہے تھے. اپنے علاقے کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے کر تو سکتے ہیں, لیکن ان میں جب تک ہمارے بڑے شامل نہیں ہوں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہر ایک بندہ, اب کیمرہ ہے چل رہا ہے تو کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, لیکن سمجھدار سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے اس یہ, اس کے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ کہہ بھی سکتے ہیں, اور نہیں بھی اگر ان کی سپورٹ ہوتی تو یہ آج کل یہ روڈ نوجوان جتنی نئی جو نسل ہے, یہ ساری روڈوں پہ بیٹھ کے نشہ نہ کر رہی ہوتی. تو ہماری اپیل ہے بڑوں سے کہ آپ تھوڑا سا فوکس کریں. اور میں ایک اور متعلق بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک نکڑ موڑ پر نہ ڈھکن کے, نہ بجلی ہے یہاں پر, نہ کچھ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو یہی لے جاتے ہیں, نشہ کرنے والے لوگ ہی لے کے چوری کر رہے ہیں نا. ہاں, یہی سر, نشے کو روکنے کے لیے ہم بطور شہری کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, یا گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا ایشو اٹھایا ہے. یہ تو ماشاءاللہ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ نشئی جو ہے نا یہاں پر کوئی بھی چیز ان سے سیو نہیں ہے. یہاں پر گاڑی کے ٹائر, گاڑی کی بیٹریاں, مسجد کے نل, کچھ بھی چیز یہاں پر سیو نہیں ہے. یہاں تک کہ عام چلنے والا اس کی پاکٹ کی منی بھی سیو نہیں ہے کہ آنکھ بجتی ہے اور اس کا سامان اٹھا کے وہ فوراً رفو چکر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا اقتدام کرا ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ایک ٹاپک رکھا ہے. تو میں تو بول رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے, ایسا ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ یہ کرے کہ یہ راتوں میں جو ہے نا, یہ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور راتوں میں نکلتے ہیں یہ چور نا اکثر فجر سے پہلے. یہ اپنا سارا کام کر کے سارا سامان اکٹھا کر کے ڈھکن اٹھاؤ, بیٹری چراؤ, کسی کا جنریٹر نکالو, کسی کا میٹر نکالو. یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ رات میں جب صبح اٹھتا ہے بندہ شہری اور دیکھتا ہے کہ اس کی بائک غائب ہے, یا تو اس کی بیٹری غائب ہے کار میں سے, یا اس کے ٹائر غائب ہیں. ایک سوال ہے, بحالت مجبوری وہ یہ کام کر رہا ہے کیونکہ نشے کی طلب اسے مجبور کر رہی ہے کہ کہیں سے بھی پیسے لاؤ اور نشہ ڈالو باڈی کے اندر. ہم نے اس کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مریض سے نفرت نہیں کی جاتی, مرض. سر میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہ جو نشہ کرنے والا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی جانور میری نظر میں. آپ اس کو انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے, آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگ جاتے ہیں علاج کرا کے آتے ہیں, پھر دوبارہ
मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, इनको जाके बस मैं तो बोलता हूँ कि बिल्कुल लेकिन तो ये कहते हैं इसका इलाज मुमकिन है, और उनके पास दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कई कई साल से नशा कर रहे थे और अब कई कई साल से नशा छोड़ बैठे। इनका इलाज बस यही की है कि इनको शिप में कश्ती में बैठाल के समंदर लेके जाया जाए, जैसे चाइना ने इक़्तिदाम करा था, इनको जाके 20 समंदर में जाके और फेंक दें बस। अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई भाई इस नशे की आदत में मुब्तला हो जाए तो हम उसको उठाकर फेंक दें या फिर उसका इलाज करवाएं? इलाज कराना चाहिए, इलाज होता है इसका, लेकिन ये इलाज होता है लेकिन फिर भी नहीं सही हो पाते हैं। 1-2 महीना चलेंगे फिर वही नशा चलेगा। ये घर वालों की सपोर्ट हो, इलाज हो, फिर तो शायद छोड़ सकता है ना? हाँ, फिर तो छोड़ सकता है। ये कि थोड़ी पाबंदी हो, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाए, सख्ती में रखा जाए तो नशा भी छूट सकता है। अच्छा, जब आप इस मौजू पे बात कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ एक आम शहरी की राय बड़ी अहमियत रखती है, वहीं ऐसे लोग जो कि माशरे में समाजी काम कर रहे होते हैं, सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हर चीज़ पर उनकी नज़र होती है, उनकी अहमियत और उनके जो मुशाहिदात होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तारिक साहब मौजूद हैं, इमरान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करने का मकसद ये है कि एक तो बतौर शहरी हम इनसे बात कर रहे हैं, दूसरा जो मुआशरे के अंदर, जो अपने इलाके के अंदर ये सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ देख रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, इन पर बात करते हैं। तारिक साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपकी तो नज़र किसी का टायर पंचर हो जाए उस पर भी है, कोई धूप में खड़ा हुआ है वो भी आप उसे देख रहे हैं और उसको छाँव में ला रहे हैं, हर तरीके से अपने तौर पर आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे नौजवान जो कि गलत सोहबत की वजह से या परेशानियों की वजह से अगर नशे जैसी आदत में मुब्तला हो गए, मारना चाहिए, भगाना चाहिए, क्या करना चाहिए हम इनको सही करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी रात भाई नहीं भगाना चाहिए, ना उनको मारना चाहिए, ना ही उनसे नफ़रत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको मज़ीद मोहब्बत की ज़रूरत है। और देखिए, नशे का जो शिकार जो बंदा वो ऐसे ही नहीं बनता, वो ज़माने की मायूसियों की वजह से बन जाता है। आजकल हमारे जो जवानों का मसला है, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं तो परेशानियां जन्म ले लेती हैं। जब परेशानियां जन्म ले लेती हैं तो इंसान कहीं ना कहीं जो है वो गलत राह पे चल निकलता है। तो ये जो नशे का जो है मसला है, ये हमारे यहाँ माशरे में बड़ा मसला है, बड़ा यूँ कह लें संगीन मसला बनता जा रहा है। हर गली के कोने पे अब तो हमें नौजवान नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उसमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। देखिए, हमें इस बुराई को ख़त्म करने के लिए लोगों को रोज़गार फराहम करना होगा। नंबर वन रोज़गार जो है ना, वो बेशुमार मसाइल का इलाज है भाई। जब जेब भरी होगी तो फिर गलत चीज़ की तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। ऐसे ही जैसे उन्होंने बताया ना कि हमारे नौजवान माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं और बेशुमार मायूसियों का शिकार हुए हैं, बहुत सारे जुल्म और सितम का शिकार हैं। जब एक बंदे को नौकरी पे चला जाएगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि कहीं बैठे जाके नशा करे वो। तो ये अहम तरीन बात। आते हैं आपके पास, मैं अभी काफ़ी देर से बैठा हुआ था तो मुझे पता चला कि आपके पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा अपना मसला लेकर आ जाता है, तो ऐसे केसेस भी आपके नॉलेज में आए हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारे माशरे के अंदर जो है बहुत सारे मसाइल इस वक्त हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बेशुमार हवालों से हैं। तो कोशिश होती है कि हमारे हाथ से, हमारी ज़ात से, हमारी ज़बान से, हमारे कलम से लोगों के जो मसाइल हल हो जाएं, तो कोशिश करते रहते हैं बिल्कुल इसमें। अच्छा, इमरान भाई ने एक बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी और बड़ी अपीलिंग मुझे वो लगी बात, मैं वही कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने ये कहा था कि ये एक ऐसी चिंगारी थी जो कि अब आग की सूरत इख्तियार करके बड़े बड़े लोगों के घरों तक पहुँच गई है, महल्लात तक पहुँच गई है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि देखें, जब इस्लाम के आप करीब होंगे ना, तो आप कोई भी बुराई के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये गरीबों का मसला है कि जो नशा यूज़ कर रहे हैं। जिसके पास पैसा आ गया है, जिसके पास सब चीज़ें आ गई हैं, वो इसको शौकियाना जो है इसको यूज़ कर रहा है। और आप मुख्तलिफ़ केसेस देख रहे हैं कि लोगों की डेथ हो रही है इसके अंदर, और ये आग ऐसी है कि जो फैलती चली जा रही है। इसके अंदर हमने काम करना पड़ेगा। अभी एक नौजवान जो IBA का MBA ग्रेजुएट था, जिसको आला काम ने जो है उसको PTV के अंदर जॉब दी, तो मैं ये अपील करूँगा हमारी तरफ से कि देखें, ये एक केस नहीं है, इसके पीछे बैठना पड़ेगा। अगर एक को आपने जॉब लगा दी तो इस तरह तो लाखों लोग हैं। अच्छी बात है, आपने उसके लिए जॉब करी, उसके लिए अच्छा इकदाम करा, मगर उनको भी देखें कि जो गरीब हैं, और उनको भी देखें जिनके पास पैसा, बेतहाशा पैसा है, वो भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो फिर दोबारा मैं पलट के आऊँगा कि अल्लाह ने हमें बहैसियत मुसलमान बनाया,
اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائی. یہ اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں بنایا کہ ہم نے اللہ کے احکامات ماننے ہیں. جب آپ اللہ کے احکامات ماننا شروع کریں گے, چاہے وہ امیر طبقہ ہے, چاہے وہ نارمل طبقہ ہے, چاہے وہ غریب طبقہ ہے, تو وہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں محسوس کرے گا کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے. ہم بطور سوشل ورکر یا بطور معاشرہ کیا کر سکتے ہیں اپنے تئیں اس معاملے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو 2 چیزیں ہیں. ایک اچھا انسان ہے, ایک برا انسان ہے. ابھی جس طرح معاشرے کو ایک پنکی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تقریباً آپ سمجھے کہ ہر بندہ جو جیسے ایلینز بنتا ہے اس طرح پنکی انوائرمنٹ بن گیا ہے. اور ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایزی منی, اور وہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. دوسری طرف ایک اچھا انسان ہے. اچھا انسان وہ اس کی کوشش ہوتی ہے, جیسے ہمارے طارق بھائی ہیں جو دن رات لگے رہتے ہیں, میں ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہر مسئلے کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب اچھی چیزیں کو پروموٹ کریں گے, جیسا دیکھیں آپ آئے, آپ کی بات کا کرکس یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس دینی ہے, پروموٹ کرنا ہے. بالکل اویئرنیس دینی, اور اویئرنیس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن شریف کے اندر ایک چیزیں بتا دی ہیں. آپ نماز پڑھیں, ایکسرسائز ہے. پھر دیکھیں مایوسی نہیں آئے گی اندر, آپ کے اندر آپ توکل کرنا سیکھیں. اس میں بتایا کہ صبر کرنا سیکھیں. یار اگر آج جیب میں 500 ہے تو ٹھیک ہے, 500 میں ہی کام چلا. بالکل. اور پھر ایک چیز ہے کہ آپ جب اللہ سے ڈر رہے ہوں گے تو آپ برائی کی طرف نہیں جائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس چیز کو زیادہ زیادہ پھیلایا جائے, اور آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اویئرنیس کے اوپر پروگرام کیا. تھینک یو. اویئرنیس پھیلانی ہے نمبر 1. اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا, کہ لوگوں سے وہ کام کروانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پہلے آپ نے شعور بیدار کرنا ہوتا ہے. اویئرنیس پھیلانی ہے, پروموٹ کرنا ہے اچھائی کو, برائی آٹومیٹکلی تب. ناظرین, جس موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ معاشرے کا ایک ایسا حساس اور اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے شہر بھر میں ایک تشویش پائی جاتی ہے. نشہ یعنی کہ منشیات کا استعمال, اس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ان کے مستقبل کو داؤ پہ لگاتی ہے. آپ کراچی کے کسی گلی, کسی علاقے, محلے, چوراہے پہ چلے جائیں, آپ کو 18 سے 30 سال کی عمر کے درمیان ایسے نوجوان نظر آتے ہیں جو کہ اس بری لت میں مبتلا ہو گئے. کیوں کر رہے ہیں نشہ؟ یہ نشہ دن بدن بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ ان تمام تر چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر اویس صاحب موجود ہیں, جن کی ایک بڑی گہری نظر ہے معاشرے کے اس پہلو پر. ان سے بات کرتے ہیں, ان کا کلینکل ایکسپیرینس کیا ہے, ان کے مشاہدات کیا ہیں, اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرا سوال یہ ہے, گزشتہ کئی سالوں سے آپ اس پہلو کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ماہر نفسیات ہونے کے ناطے آپ کے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں, ایسے نوجوان آتے ہیں جو کہ نشے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. میرا بنیادی اور پہلا سوال یہ ہے, یہ آخر ہو کیا گیا ہے؟ اگر میں بچوں کی بات کروں تو بچوں کے اندر آئس کا نشہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. جی, کیمیکل بیس نشہ ہے. اس کا امپیکٹ آپ کے برین ایکٹیویٹیز کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو اگریسو پیشنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہیلویشنز ہونا شروع ہوتی ہے, امیجنیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو مختلف طرح سے چیزیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. پھر دوسرا ہماری جو گیدرنگز ہیں, ٹھیک ہے, گیدرنگ کے اندر یہی ہے کہ ایک بندہ اگر نشہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ پہلے تو فری آف کاسٹ آپ ایک وہ لے لیں, سپ لے لیں, یا ایک سگریٹ لے لیں, یا مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں گیدرنگ کی وجہ سے. اسکول کالجز کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اگر ہم فیملی کی طرف بھی, جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, سوال یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے میچور لوگ, سمجھدار لوگ, وہ کیسے کرتے ہیں؟ نشے میں کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوتا ہے, دیکھیں یہ تو کڑوا ہوتا ہے, بڑا ترش اس کا ذائقہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیں نشے کا امپیکٹ ہماری آج کل کی جو ہماری انوائرمنٹ چل رہا ہے, جو ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, جیسے اگر کسی کے ساتھ ایشو ہے, کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, جاب نہیں ہے, ڈپریشن ہے, کسی چیز کی اور کوئی ایسے ایشوز ہیں, تو وہ نشہ لینے کے بعد مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. سن ہو جائے گا جسم, باڈی کام نہیں کرے گی. آپ سو رہے ہیں تو آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر یہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے برین میں. بیسکلی ہمارے دماغ میں مختلف طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں,
جب اس کیمیکلز کو یہ نشہ جو ہے یہ ہٹ کرتا ہے بیسکلی، جب اس کیمیکل کے اندر چینجز آتی ہیں تو پھر بیہیویئر ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اینگر مینجمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے اندر ADHD کے پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دوران گفتگو ایک بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ کون کون سے نشے کر رہا تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے کسی فیملی ممبر پر، کسی فرینڈ پر، کسی اور شخص پر یہ شک ہے اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈرگس لے رہا ہے، تو آیا ہم کچھ ایسے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سے ڈرگ لے رہا ہے اور کتنے عرصے سے لے رہا ہے؟ وہ ٹیسٹ کون سے، ذرا اویئرنیس دیں لوگوں کو. دیکھیں اس کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ڈرگ ٹیسٹ. اوکے. یہ کسی بھی لیب سے ہو سکتا ہے، کسی بھی آپ لیبس کے جا کے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں اور کیا نہیں لے رہے. اوکے ٹھیک ہے نا. اور یہ سمپل سا وہ ہے، کوئی اس میں کوئی راکٹ وہ سائنس نہیں. اگر کسی پہ ڈاؤٹ ہو تو اس کا یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. آپ دیکھیں میں اس میں کچھ سمٹمس آپ کو بتاتا ہوں. جی. جیسے اگر آپ کسی کے گھر میں کوئی ماحول ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن نارمل رہ رہا ہے بالکل، اس کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں آ رہے، اور اچانک سے اس کے بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں، یا وہ بہت زیادہ سونا شروع ہو گیا ہے، پھر ایگریسو بہت زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا ہے، ایگریسونیس آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آپ چینجز دیکھیں، یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، تو پھر آپ ان کے ڈرگ ٹیسٹ کے اوپر جائیں. کیونکہ دیکھیں نارمل بیہیویئر کے اندر یہ چیزیں اچانک سے نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈرگس کے ساتھ کوئی سائیکوٹک ڈیزیز ہے. اب دیکھیں چرس کا نشہ ہے، یہ دماغ کو خشک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگریسو ہوگا، غصہ کرے گا، چڑچڑاپن زیادہ آئے گا، نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شراب کا نشہ آ گیا، یہ ایک الگ ہے. پھر اس کے بعد کیمیکل بیس نشوں میں آ جائیں ہم تو آئس کا نشہ کراچی میں بہت زیادہ کرسٹل آئس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. پھر دوسرا یہ جو آئس کا نشہ ہے یہ کیمیکل بیس نشہ ہے بیسکلی. اس کا امپیکٹ آپ کی برین ایکٹیویٹی پہ ہوتا ہے، برین کیمیکلز کے اوپر ہوتا ہے. جب اس کیمیکل کے اوپر وہ برین اس کے اوپر یہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر ایگریسونیس آتی ہے. ایگریسو ہوگا، غصہ کرے گا، چڑچڑاپن بہت زیادہ آئے گا، پھر اس کے ساتھ شک شبہات بہت زیادہ کرے گا، فیملی کے اوپر شک کر رہا ہوگا. کوئی دو بندے بات کر رہے ہیں، اسے لگے گا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا اور اٹھ کے جائے گا، اس کے مائنڈ میں ہی چل رہا ہوگا یار میرے متعلق بات ہو رہی ہوگی. اس طرح کی چیزیں. اور لوگ اسے دوسری طرف لے جاتے ہیں. بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی ہوا لگ گئی ہے. دیکھیں بیسکلی نفسیات کیا ہے، نفسیات کی بیماری جو ڈیپینڈ کرتا ہے، شیزوفینیا ہے، بائی پولر ہے، OCD ہے، ADHD ہے، مختلف طرح کی نفسیات کی بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک طرف سے اس نے نشہ کیا آئس کا، اس کا امپیکٹ اس کے برین کے اوپر ہوا. جو شخص نشہ کر رہا ہے وہ نشے کے ساتھ ساتھ دماغی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا امبیلنس ہو رہا ہے. بالکل برین امبیلنس ہوگا، اس میں نفسیات کی بیماریاں بھی ساتھ میں شروع ہو جائیں گی، ساتھ میں نشہ ہوگا. پھر کیا کہتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس بیماری کی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ خود سے بات کر رہا ہے، اکیلے بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اب وہ لوگوں کے مائنڈ میں کیا ہے، اس میں جن آ گیا، یہ تو جنوں سے بات کرے. یہ نہیں پتا یہ اس کی ساتھ بیماری ہے، ہیلویشنز ہیں، امیجنیشنز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی بیماری ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں باباؤں کے پاس. اب وہ بابا کے پاس گئے، جی کیا ہوا، جی جن آ گیا، جی اتنے دن اس کا علاج ہوگا، یہ بکرا دے دیں تو فلاں یہ دے دیں، یہ چیز دے دیں. اس سے کیا ہو رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، اس کا جو مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ اس ٹائم پہنچتا ہے جس ٹائم بہت زیادہ حد تک خرابی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. نفسیات کی بیماری میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. اچھا، اب میرا سوال یہ بنتا ہے آپ سے یہاں پر کہ اگر ایک بچہ، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر سے آج کل بچے جو ہے وہ اس نشے میں لگ گئے ہیں اسکول کالجز کے تھرو، اگر ایک بچہ یہاں سے نشہ لینا شروع کر رہا ہے تو جب وہ اپنے ایک اچھی عمر میں آتا ہے، لیٹ سے 12 سال کا بچہ جب 20 سال یا 25 سال کی عمر میں آتا ہے تب وہ کیسا ہوتا ہے، اور ایک 20 سال کا نوجوان جس نے ابھی نشہ شروع کیا ہے اور وہ جب 40 سال کی عمر میں آتا ہے تو پھر اس کے دیکھیں کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بچہ 12 سال کی عمر سے نشہ لے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ 4 سال 5 سال 6 سال کے اندر بہت ساری چیزیں اس کی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں. لائک کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے، لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد برین کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کیمیکل ری ایکشن آ سکتا ہے، اس کی وجہ سے سائیکوٹک ڈیزیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب سائیکوٹک اس لیول پہ چیزیں جاتی ہیں، اتنا لمبا لانگ آئس لینے کے بعد یا نشہ لینے کے بعد، تو پھر باقی جو لائف ہے اس کے اندر تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. جب وہ جاب نہیں کر
سکے گا, کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گا, ظاہر سی بات ہے سائیکوٹک ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. فزیکل ایشوز بھی تو آ گئے نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیور خراب ہو جائے گا, کڈنی خراب ہو جائے گی, بالکل ایسا ہی ہے. ہارٹ پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں, بھی ہوں گے, اسموک کر رہا ہے تو اس میں ہارٹ پرابلمس آئیں گے. تو دیکھیں نشہ تو ہر طرح سے زندگی برباد کر رہا ہے نا. یہ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 سال کا بچہ ہے, ظاہر سی بات ہے 12 سال کے بچے کے اوپر اس لیے زیادہ وہ کیا جاتا ہے کیونکہ امیونٹی ویک ہے, چھوٹا بچہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. کٹ ٹو دی شارٹ, وقت بڑا کم رہ گیا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ایک پیغام دے دیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو کیسے روکنا ہے ان چیزوں سے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, ماں باپ کے اوپر بڑا اس چیز کا خاص وہ ہے کہ آپ بچوں کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہیں, ان کو اکیلے نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, موبائل پہ نہ لگ جائیں. موبائل بھی ایک ایڈکشن ہے, یہ بھی ایک نشہ ہے موبائل بھی. اسے موبائل کو لوگ بچے کہتے ہیں نا, اگر بچہ تھوڑا سا رویا ماں نے فوراً لا کے موبائل ہاتھ میں دے دیا, موبائل میں لگا, اس کی برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے اوپر آگے اسٹک ہو جائے گی. وہاں بھی امبیلنسمنٹ ہو سکتی ہے, بالکل امبیلنسمنٹ ہوگی. جب امبیلنسمنٹ ہوگی, آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر ہوٹلنگ کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ فیملی جا رہی ہوتی ہے, جہاں کھانا کا ٹائم ہے بچے نے رونا شروع کیا, فوراً موبائل اس کے ہاتھ میں دیا, جیسے ہی موبائل اس کے ہاتھ میں آتا ہے بالکل بچہ چپ ہو جاتا ہے, وہ کوئی موومنٹس نہیں کرتا. یہ بھی نشہ ہے, نشہ ہے. اس کے دوران اسے آپ کھانا کھلائیں گے, اسے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں پتا چلے گا. نمبر 1 اس پر نظر رکھنی ہے, گہری نظر رکھنی ہے. آپ دیکھیں اس کے موومنٹس دیکھیں, اگر وہ سوچ زیادہ رہا ہے, غصہ زیادہ کر رہا ہے, سمپٹمز پہ نظر رکھنی ہے. بالکل سمپٹمز پہ نظر رکھنی ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کسی غلط چیز میں, پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں, فوراً پھر ڈاکٹر کے پاس آئیں, سائیکاٹرسٹ کو چیک کرائیں تاکہ وہ دیکھیں گے. پھر اگر ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بچہ نشہ کر رہا ہے تو پھر ہم ٹیسٹ کروائیں گے. جب ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں ساری چیزوں کا پتہ چل جائے. اور لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ ایک شخص جو نشے میں لگ گیا پھر وہ زندگی بھر چھوڑ نہیں سکتا, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. میرے پاس یہاں سن رائز سائیکیٹرک ہاسپٹل ہے میرا, یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ ابھی میرے پاس سے 7 پیشنٹ ڈسچارج ہوئے ہیں جو ڈرگس کے تھے, جو 10 15 سال سے ڈرگس لے رہے تھے, اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو کے گئے اور اپنی جابس کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک بار بھی ڈرگس. تو یہ اس میں سچائی نہیں ہے کہ نشہ چھوڑا نہیں جا سکتا؟ نہیں, نشہ بالکل چھوڑا جا سکتا ہے. گھر والے چاہیں, انوائرمنٹ, گھر والوں کی سپورٹ, اچھا علاج تو بالکل چھوڑ. اور اس کی مثال آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری ملیں گی. بہت سے ایسے نامور لوگ آج بھی ہمارے پاس مثال کے طور پہ موجود ہیں جنہوں نے کئی سال بہت خطرناک قسم کے نشے کیے, اور آج وہ دنیا کو نشے سے روکنے کے لیے مہم چلاتے ہیں اور خود بھی نشہ چھوڑ چکے ہیں. یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی, کوئی چاہنے والا, کوئی ہمارا دوست یار, فیملی ممبر اگر اس غلط لت میں کسی بھی وجہ سے مبتلا ہو گیا ہے تو وہ نشہ چھوڑ نہیں سکتا. بالکل چھوڑ سکتا ہے. آپ کی سپورٹ, آپ کی توجہ اور بہتر علاج اسے چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو شعور چاہیے, اویئرنیس چاہیے کہ یہ ہوتا کیسے ہے اور اس پر کس طریقے سے عمل درآمد کرنا ہے. آج کی پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس لت کو روکنے کے لیے نہ صرف اس شخص نے کہ جس کے کسی اپنے کو اس لت نے آ لیا ہے, بلکہ ہر اس شخص نے جو اس معاشرے کا حصہ ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اویئرنیس پھیلانی ہے, ایک دوسرے کا بازو بننا ہے, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنی فیملی میں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. اگر کوئی ایسا بیمار شخص دیکھیں, ذہنی بیمار, ضروری نہیں ہے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہو, ہائپر ٹینشن ہو تو آپ اسے بیمار سمجھیں. جو لوگ آپ کو نشے میں مبتلا نظر آتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. آپ نے ان کا بازو بننا ہے, اور ماں باپ کے لیے سب سے اہم میسج یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے پہ نظر رکھنی ہے. تمام گیجٹس ایک سائڈ پر, اگر آپ اپنے بچے پہ فوکس کریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ کون سی نارمل اور کون سی اب نارمل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. ڈاکٹرز کے پاس جانا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, ادروائز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ مزید بگڑتا چلا جاتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, گورنمنٹ لیول پر اگر کوئی خاطر خواہ اور ٹھوس اقدامات ہنگامی بنیاد پر نہیں کیے گئے تو شاید آنے والے وقت میں ان نشے میں مبتلا افراد کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہونے جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, اور گورنمنٹ اور سوسائٹی ایک پیج پر آ کر اس لعنت کے خلاف, اس بری لت کے خلاف جنگ کریں, جہاد کریں, اور اس معاشرے کو بہتر معاشرہ بنائیں. اپنے ہوسٹ سعد صابری کو اجازت, اگلے پروگرام میں ملاقات.